توکلت علیک یا رب العالمین، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ قابل غور ہے یہ تمام سیناریو۔ عید قربان پر ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے قربانی دیتے ہیں۔ ہر سال یہ موقع تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتا ہے، اور اس میں سے بہت سے خوش نصیب قربانی کے اس فریضے کی ادائیگی میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہم واقعی اس بات کو پورے طور پر سمجھ چکے ہیں، یا ہماری نظریں، ہماری سوچ صرف ایک جانور خریدنے اور اس پر چھری چلانے اور اس کے بعد باربیکیو پارٹی تک محدود ہو کر رہ گئی ہے؟ میں یہاں گوشت کی تقسیم اور اس کے حصے اور اس کے حقیقی حصے داروں کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ ہر سال ہزاروں لوگ اس موضوع پر بات کرتے ہیں، اللہ انہیں اجر عطا فرمائے۔ آج میں اس کا کچھ تھوڑا سا پس منظر سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا بتوفیق اعزدی۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں۔ بیٹا فوری طور پر تعبیر سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے کوئی آپ کی سب سے پسندیدہ چیز کو قربان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور دونوں باپ بیٹے یہ بات جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے عزیز اور ان کے لیے سب سے قیمتی کیا چیز تھی، کون سی ہستی۔ تو اس واقعے کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں پورا واقعہ، میں اس مقام پر آ جاتا ہوں جہاں یہ دونوں اس بات کا فیصلہ کر کے آپ مجھ پر چھری چلائیے، میں ہی آپ کی سب سے پسندیدہ چیز ہوں، مجھے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے قربان کر دیجئے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ دونوں باپ بیٹوں نے اپنی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ انہوں نے اپنے طور پر اپنے بیٹے کو ذبح کیا۔ جب وہ چھری چل رہی ہوگی، ان کے ہاتھوں پہ گرم گرم خون لگا ہوگا، لیکن ان کے عمل میں رکاوٹ نہیں آئی اور نہ ہی بیٹے کی کوئی چیخ و پکار۔ جب آنکھ سے پٹی کھولی جاتی ہے تو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک دمبا تھا، اور دونوں باپ بیٹے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ہم اس واقعے کی یاد میں عید قربان کو قربانی دیتے ہیں۔ اب جیسے کہ میں نے کہا کہ میں اس کے پس منظر میں کچھ باتیں ہیں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں تین کردار، یاد رکھیے نقل کفر باشد کفر نہ باشد۔ یہاں میں مثال دے رہا ہوں۔ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا کردار ہے اس واقعے میں، دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہے، تیسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کردار ہے۔ پیرالل ہماری دنیا میں، ہماری زندگی میں اسی طرح سے تین کردار ہمیشہ ہوا کرتے ہیں، ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں۔ اگر آج ہم ان اول الاولین میں سے تین کرداروں کو سمجھ لیں تو ہماری زندگیوں میں پیار، محبت، عفو، درگزر، ایثار، قربانی اور شیئر، ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا، یہ ہمارے لیے اتنا آسان ہو جائے گا کہ جیسے ہم سانس لیتے ہیں بلا سوچے سمجھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ڈالفن نہیں ہیں، اس کو ارادتاً سانس لینا پڑتا ہے، ویل مچھلی کو ارادتاً سانس لینا پڑتا ہے۔ ڈالفن اپنے پورے وجود کے ساتھ تو سو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کو اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ مجھے کب جا کر سانس لینا ہے، اسے پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ کتنا نیچے جاؤں، کتنی دیر تک وہاں پر اپنی خوراک ڈھونڈوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فاصلہ زیادہ ہو جائے اور میں سطح تک جا کر سانس نہ لے سکوں۔ ویل مچھلی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے بچے کے نیچے آ کر اس کو اوپر اچھالتی ہے، پانی کی سطح سے اوپر، تاکہ وہ سانس لے سکے۔ لیکن سبحان اللہ، ہم انسانوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نظام میں تنفس رکھا ہے وہ ہم غیر ارادی طور پر، اس کے لیے ہمیں کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹائمنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے اتنا ہی سہل ہو جائیں گے ہمارے رشتے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے، اسپونٹینیسلی، غیر ارادی طور پر، یعنی جس کے لیے ہم بغیر پلاننگ کر کے، بغیر سوچے سمجھے، خود بخود ہم سے وہ کارہائے نمایاں ہوں گے جنہیں آج میں کارہائے نمایاں کہہ رہا ہوں، کہ وہ عظیم بات، وہ عظیم کردار کی وہ صفات ہمارے
اندر آ جائیں گی جو آج ہمارے لیے آلموسٹ ناممکن ہے، وہ ہمارے لیے اتنی سہل ہو جائیں گی کہ جیسے ہم سانس لیتے ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ 3 کردار۔ پہلا کردار یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو، تو آؤ بتاؤ مجھ سے کتنی محبت ہے، کیا کر سکتے ہو تم میرے لیے؟ کیا حقیقتاً میں ہی ہوں جس کی تمہیں طلب ہے، جس کی تمہیں جستجو ہے، جس کی تمہیں خوشنودی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے؟ وہ یہ یقین، ایک ایسا سوال۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے تو خود بنایا بندے کو، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اسے معلوم ہے پہلے سے کہ یہ کیا کرے گا، پھر وہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ کبھی یہ سوچا؟ ایک مثال قائم کرنے کے لیے، جیسے قرآن پاک کی آیت کو سن کر ابن حارث نے کہا ہم ماڈرن لوگوں کا ان پرانے زمانے کے قصے کہانیوں سے کیا تعلق؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کا جواب دیا کہ اور یہ پوچھتے ہیں کہ ان پرانے زمانے کے قصے کہانیوں سے ان کا کیا تعلق؟ مفہوم ہے کہ انہیں بتا دیجئے کہ ہم یہ قصے کہانیاں تمہیں اس لیے سناتے ہیں کہ شاید کہ تم عبرت پکڑو، کچھ سبق حاصل کرو۔ آج کے ابن حارث بھی یہی سوال کرتے ہیں، ہم میں سے کچھ پیچ و تاب کھا کے رہ جاتے ہیں، کچھ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال قائم کی جانی تھی ہماری تربیت کے لیے، یہ جواز تھا اس پورے سیناریو کا، اس پورے واقعے کا، اس پوری واردات، کہ ہمارے سامنے ایک ایسی مثال آ جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور ہم نے تم پر کوئی بھی ایسی چیز فرض نہیں کی جو تمہاری استعداد سے باہر ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے پہلے ذرا تجزیہ کر لیں۔ تو پہلا وہ جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم مجھ سے کتنے مخلص ہو، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ دوسرا وہ جو اس امتحان میں، اس آزمائش میں سرخرو ہونا چاہتا ہے اور اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو اپنے ایک پیارے کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنی کامیابی محسوس کرتا ہے۔ تو نمبر 2 شخصیت جو ہے وہ سوال کرنے والے کی خوشنودی کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہے۔ اور نمبر 3 جو ہے وہ اپنے پیارے کو خوش رکھنے کے لیے، اس کو کامیاب اور سرخرو دیکھنے کے لیے وہ اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں نے اپنا اپنا فرض، اپنی اپنی محبت، اپنی اپنی وفاداری، اپنا اپنا دعویٰ اور اپنی اپنی خوشی پوری کر لی۔ کیا یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی؟ نہیں، جس نے سوال کیا تھا اب اس کو دیکھیے، وہ اس سے قربانی نہیں لیتا، وہ اس سے قربانی لینا ہی نہیں چاہتا تھا، بس اسے ایک خوشی دینا چاہتا تھا، ایک ثبوت دینا چاہتا تھا کہ تم اپنی اس اچیومنٹ پر، تم اپنی اس کامیابی پر فخر کرو کہ تم نے اپنے عشق میں، اپنے پیار میں، اپنے دعوے کی دلیل میں سرخروئی حاصل۔ ہمیں تم سے کوئی قربانی نہیں چاہیے۔ تو ہماری تو خوشی اس میں تھی کہ تمہیں بھی یہ احساس ہو جائے کہ تم وقت پڑنے پر اپنے دعوے کے کتنے سچے ہو اور وہ اس سے قربانی نہیں لیتا۔ آج ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری کتنی وفادار ہے، ہماری بیوی یا بیوی یہ سوچتی ہے ہمارا شوہر، بھائی بہن ایک دوسرے کے لیے، دوست ایک دوسرے کے لیے، محبوب اور محبوبہ، میاں اور بیوی، سہیلیاں، دوست، احباب، پارٹنرز، بزنس پارٹنرز، کولیگز، کلاس فیلوز، جونیئر اور سینئر، رینکس میں، آفس میں، اداروں میں، ہر جگہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سب آرڈیننٹس جو ہیں، ہمارے جونیئر جو ہیں، وہ ہم سے کتنے وفادار ہیں، ان پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، آر دے ریلائبل اور ناٹ۔ میرے کزن نے مجھے کہا اور چھوڑ یار کیا باتیں کرتا ہے تو، اب بھی انہی باتوں پہ لگا ہوا ہے، نفرتوں کے اسباق پڑھ کر محبتوں کے درس دینے والا، اور تیرے تے لون دے وچ چاسی کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو، میرے لون دا چاس پوچھنا جس دے نال بھی واہ پہ آئے لا کے اوہی دا گیا ہے، پر بچہ سیانے کہندے نے ڈنگر بھی تے اوتھے جاندے جتھے بوتا کہا پہ آئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قابل بنایا نا، تو مجھے اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے تو وہ میرے نصیب میں ہے، اگر میرا نقصان ہونا ہے تو ہر حالت میں ہونا ہے، تو میں کسی کے ساتھ بے اعتباری کا یہ تعلق کیوں پیدا کروں؟ تو میری فلسفی یہ ہے، I don't trust anybody, I don't distrust anybody۔ میں کسی کا اعتبار نہیں کرتا، میں کسی کی بے اعتباری نہیں کرتا۔ اگر میرا نقصان ہونا ہے تو ہونا ہے، اور اگر نہیں ہونا تو نہیں ہونا۔ اور میری زندگی میں یقین کریں ایسے واقعات موجود ہیں کہ اگر میں کسی کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کس کس شخص نے ایمانداری کی ہے اور احسان کا رویہ کیا ہے، تو میرے جاننے والوں کی
میجورٹی ماننے سے انکار کر دے گی، اور اگر میں یہ بتاؤں کہ مجھے کس کس نے دھوکہ دیا ہے تب بھی لوگ ماننے سے انکار کر دیں گے۔ تو دونوں طرف امپاسبلٹیز ہیں، جس نے مجھے یہی سکھایا کہ جہاں ہونا ہے وہاں ہونا ہے، ختم۔ بہرحال اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کتنا وفادار ہے یا ہمیں کتنا چاہتا ہے، یا کوئی اپنی وفاداری کا ثبوت دینا چاہتا ہے، تو ضروری نہیں کہ صرف ایک ان دو ہی کے درمیان میں ہو، آپ والنٹیئرلی بیچ میں آ سکتے ہیں، جن کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، جن کے رشتے کا دم بھرتے ہیں، جن کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کی مدد کے لیے، ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے، انہیں سرخرو کرنے کے لیے۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، اگر کوئی مقروض ہے اس کا قرض اتارنے میں اس کی مدد کی، اور اس کا پریکٹیکل اپنے خاندان، اپنے محلے اور اپنے کولیگز کے ساتھ روا رکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال قربانی کے وقت ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ تجدید عہد کا دن ہے۔ ہم اس واقعے کو اپنے ذہن میں دہرائیں اور اپنے اندر ایک نیا خون محسوس کریں، نئی توانائی محسوس کریں کہ اب آئندہ آنے والے پورے سال کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، اپنی قربانی دینے کے لیے، خود سرخرو ہونے کے لیے، اپنے پیاروں کو سرخرو کروانے کے لیے، اور اپنے پیاروں کو یہ خوشی دینے کے لیے کہ یو ورتھ، تمہاری کوئی حیثیت ہے ہماری زندگی میں، تمہاری کوئی وقت ہے ہماری زندگی میں، تمہاری کوئی جگہ ہے ہماری زندگی میں، تم ہمارے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہو، تمہارا تعلق ہمارے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ اللہ ہمیں دوسروں کی کامیابی میں اپنی کامیابی کا سکھ عطا فرمائے۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔